اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں قسط لیے اپنی بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے 20ویں قسط میں اخلاق و عادات کے بارے میں نے باتیں کی تھیں، اسی طرح سے آج میں پھر اسی کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے آگے کی گزارش کرتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر آپ نے نہ کبھی ڈانٹا، نہ مارا، نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ آپ نے تمام عمر میں کبھی کسی کو نہیں مارا، اور یہ کیا عجیب بات ہے کہ ایک فوج کا جرنیل جس نے مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے اور جس نے کبھی لڑائی کے میدان سے منہ نہیں موڑا، اس نے اپنے دشمن پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی پر وار کیا۔ احد کے میدان میں جب ہر طرف سے آپ پر پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے تھے اور جانثار دائیں بائیں کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ اسی طرح حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں، لڑائی کے اکثر مارکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے بہادر کھڑا ہونا اپنی شجاعت کا آخری کارنامہ سمجھتے تھے، مگر ایسے خوفناک مقاموں میں رہ کر بھی دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ احد کے دن جب مشرکوں کے حملے میں سر مبارک زخمی اور دندان مبارک شہید ہوئے تو یہ فرماتے تھے، خداوندا انہیں معاف کر کہ یہ نہیں جانتے۔ سال ہر سال کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد کبھی مایوسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں راہ نہ پائی، اور آخر وہ دن آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سارے عرب پر چھا گئے۔ مکے کی تکلیفوں سے گھبرا کر ایک صحابی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کے بدن پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں جس سے گوشت و پوشت سب کٹ کٹ جاتا، لیکن یہ تکلیفیں بھی ان کو حق سے پھیر نہ سکیں۔ خدا کی قسم، دین اسلام اپنے کمال کے مرتبہ پر پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ صنعاء یعنی یمن حضر موت ایک سوار اس طرح بے خطر چلا جائے گا، اس کو خدا کے سوا کسی اور کا ڈر نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عزم اور استقلال یاد ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ جواب دیا تھا کہ چچا جان، اگر قریش میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے باز نہ رہوں گا۔ ایک بار دوپہر کو ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اکیلے آرام فرما رہے تھے۔ ایک عرب آیا اور تلوار کھینچ کر بولا، بتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تجھ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اطمینان اور تسلی بھری ہوئی آواز میں جواب دیا، اللہ۔ وہ یہ جواب سن کر کانپ گیا اور تلوار نیام میں کر لی۔ لڑائیوں کے مال غنیمت اور خیبر وغیرہ کی زمینوں کی پیداوار کا حال سن کر کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اب اسلام کی غربت کا زمانہ ختم ہو گیا اور پیغمبر اسلام علیہ السلام بڑے آرام اور تزک و احتشام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ازواج مطہرات اور اہل بیت کرام کے گھروں میں جو کچھ آتا وہ دوسرے ضرورت مندوں اور محتاجوں کی نظر ہو جاتا تھا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے اہل بیت کی زندگیاں اسی تنگی اور غربت سے بسر ہوئی تھیں۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ آدم کے بیٹے کے لیے ستر چھپانے کو ایک کپڑا اور پیٹ بھرنے کو روکھی سوکھی روٹی اور پانی کافی ہے، اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ آپ کا کپڑا کبھی تہہ کر کے رکھا نہیں جاتا تھا، یعنی ایک ہی جوڑا کپڑا ہوتا تھا، دوسرا نہیں جو تہہ کر کے رکھا جاتا۔ حضرت عائشہ کے گھروں میں اکثر فاقہ
रहता था और कई कई दिनों तक रात का खाना नहीं मिलता था। 2-2 महीनों तक लगातार घरों में चूल्हा जलने की नौबत नहीं आती थी। चंद खजूरों पर गुजारा होता था। कभी कोई पड़ोसी बकरी का दूध भेज देता तो वही पी लेते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के ज़माने क़याम में कभी 2 वक्त सैर होकर खाना नहीं खाया। एक दफ़ा का जिक्र है, एक भूखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आपने अज़वाज मुतहरात में से किसी के यहाँ कहला भेजा। जवाब आया कि घर में पानी के सिवा कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे घर में आदमी भेजा, वहाँ से भी यही जवाब आया। गरज 8-9 घरों में से पानी के सिवा खाने की कोई चीज़ नहीं निकली। एक दिन आप भूख में ठीक दोपहर को घर से निकले। रास्ते में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर मिले। ये दोनों भी भूखे थे। आप उनको लेकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर आए। उनको खबर हुई तो दौड़े आए और बाग से जाकर खजूरों का एक खोशा तोड़ लाए और सामने रख दिया। उसके बाद एक बकरी ज़बह की और खाना तैयार किया और सामने लाकर रखा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रखकर फरमाया कि ये फ़ातिमा के यहाँ भेजवाओ, उसको कई दिन से खाना नसीब नहीं हुआ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वफ़ात पाई है तो हालत ये थी कि आपकी ज़िरत 3 सेर जौ पर एक यहूदी के पास गिरवी थी। जिन कपड़ों में वफ़ात हुई उनमें ऊपर तले पेबंद लगे हुए थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी, मगर ये मोहब्बत सोने चांदी के जेवरों और ईंट चूने के मकानों में कभी ज़ाहिर नहीं हुई। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाथों से काम करती, मुश्क भर कर पानी लाती, आटा गूंदती और कभी बाप से किसी ग़ुलाम या लौंडी की फरमाइश करती तो फरमाते, बेटी ये तस्बीह पढ़ लिया करो। एक दफ़ा जब बहुत सी लौंडियाँ और ग़ुलाम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, फरमाया, जान पिदर, बदर की यतीम और सुफ़ा के मुसाफिर तुमसे ज़्यादा मुस्तहक़ हैं। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इंशाअल्लाह ताला फिर अगली क़िस्त लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगी। जब तक के रखिए अपना खूब ख्याल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।